الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما من دابة إلا على الله رزقها. محترم حضرات و خواتین، ہم جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مدارس اور مکتب، امام اور مؤذن، ان کے جو معاش کا مسئلہ ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے اور یہ مسئلہ کیوں کھڑا ہے اور اس کے نقصان کیا ہے، ہم تینوں باتیں کریں گے اور یہ پوری دنیا والوں کو اور خاص کر بھارتی مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس پر سنجیدگی سے غور کریں، ورنہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہونے والے ہیں، بلکہ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، پیٹ جو ہے وہ انسان کی پہلی ضرورت ہے۔ جب آدمی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز وہ تلاش کرتا ہے کہ میرا کھانا کھاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیٹ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ جب تک آدمی کا پیٹ نہیں بھرے گا، دنیا کا کوئی کام اچھا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ جو مسئلہ ہم چھیڑنا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ کیسے بنا، اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے، یا ہماری ذات خود اس کی وجہ ہے؟ آخر یہ جو چار نام لیے میں نے، مکتب، مدارس، ٹیوشن، مؤذن، امام، ان لوگوں کا یہ مسئلہ کیوں کھڑا ہوا معاش کا؟ پہلے وجہ بتانے سے پہلے ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس لائن میں جو لوگ بھی آتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے یہ کہ اپنے آپ کو دوسرے سے موازنہ نہ کریں۔ اگر اس لائن کو اختیار کیا ہے تو پہلے سے مصیبت کے لیے کیا ہے، تیار ہے، اور جن کے اندر مصیبت جھیلنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ اس لائن کو نہیں اختیار کرے، کوئی دوسری لائن اختیار کرے اپنے پیٹ کے لیے۔ اس میں پیٹ کی وجہ سے اس کو ذریعہ نہ بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، تب ہم کو جو ہے سخت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ ایک بات، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے وہ بھی پوری نہ ہو، تو یقینی بات ہے کہ پرابلم ہوگی۔ یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، ایک اصول بیان کیا ہے کہ جو چیز اللہ کی نگاہ میں ضروری ہوتی ہے کہ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، تو اس چیز کو رب ذوالجلال ہمیشہ سستی رکھتا ہے، بلکہ فری رکھتا ہے۔ جیسے آپ کی زندگی کے لیے آکسیجن بہت ضروری ہے، وہ ٹوٹل فری ہے۔ اس کے فری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو تو اتنی ہے کہ اگر وہ نہ ملے تو ہم مر جائیں گے۔ اس کے فری ہونے کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی قیمت کم ہے۔ تو مولانا علیہ الرحمہ نے پھر آگے لکھا ہے مدارس کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، مشہور حدیث ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم وفی بعض روایت فی کل مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔
جب اللہ نے ضروری قرار دیا ہے تو اس کو مہنگا کبھی نہیں ہونے دے گا، اس کو نوٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ مہنگا ہو جائے میتھ کے ٹیوشن کے طریقے سے، اگر قرآن کا ٹیوشن بھی مہنگا ہو جائے تو قیامت میں لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکتے ہیں، ایکسکیوز کر سکتے ہیں کہ اللہ میں دین کا علم سیکھنا چاہتا تھا لیکن بڑا کاسٹلی ہو گیا، بہت مہنگا ہو گیا تھا، میں بہت غریب تھا، میں ایک دم نہیں سیکھ سکا۔ لہذا یہ پہلے نوٹ کر لیں علماء کرام کہ یہ ہمیشہ دوسرے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کو سستا ہی رکھے گا، کیونکہ ضروری ہے۔ لہذا آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر سستے ہیں تو ہماری قیمت نہیں ہے، یہ نہیں سمجھیں، یہ اللہ کی پالیسی میں سے ایک پالیسی ہے۔ 99% مدارس بھارت میں سب تقریباً فری چلتے ہیں، مطلب طلبہ کو کوئی فیس نہیں دینا پڑتا، بلکہ بہت سے طلبہ کو پڑھتے بھی ہیں اور ان کو اسکالرشپ بھی دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے، اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نہ ہو سکے کہ اللہ میں پڑھنا چاہتا تھا، دین سیکھنا چاہتا تھا، آپ کے دین کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، لیکن MBBS کے طریقے سے 50-50 لاکھ 60-60 لاکھ روپے ڈونیشن ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نہیں سیکھی۔ اگر آپ ڈاکٹر نہ بنے، پیسے نہیں ہیں، تو قیامت میں کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اگر آپ نے اور ہم نے علم دین نہیں سیکھا تو قیامت کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی۔ لہذا رب ذوالجلال کی پالیسی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سستا رہے گا۔ بات نہیں سمجھے؟ تو ہم کو اندر سے مطمئن ہونا چاہیے، سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے وہ رب کی پالیسی میں سے ایک پالیسی۔ دوسری وجہ یہ انگریزوں کی ایک پلاننگ تھی، کیونکہ انگریزوں کا جو ٹکر دیا گیا 1601 سے لے کر 1857 تک، ان کی خود کی رپورٹ ہے، ان کے پارلیمنٹ میں اس پر بات ہوئی ہے کہ یہ ٹکر دینے والے صرف علماء کرام تھے۔ اگر علماء کرام راستے سے ہٹ گئے ہوتے تو ہم کلکتہ میں 1601 میں داخل ہوئے تھے، بہت جلدی دلی پہنچ جاتے، لیکن یہ 256 سال لگا کلکتہ سے دلی پہنچنے میں۔ اس کی بنیادی وجہ کون تھا؟ علماء کرام تھے، جنہوں نے ہر جگہ پر اور ہر مقام پر اگر جان دینے کی بات آئی تو جان دے دی گئی، لڑنے کی بات آئی تو لڑا گیا، ہر کام کیا۔ اس دن سے جب ان کی ستہ آئی 1857 میں دلی پہ جھنڈا گڑا، تو انہوں نے طے کیا کہ اگر بھارت میں راج کرنا ہے، ستہ چلانا ہے، تو مولویوں کے ساتھ 2 کام کرنا ہے۔ پہلا کام یہ تھا کہ کچھ ایسی چالیں چلی جائیں کہ عوام کا کانفیڈنس، عوام کا اعتماد علماء پر سے ہٹایا جائے، تاکہ یہ وداؤٹ لیڈر، کوئی ان کا قائد عالم نہیں رہنا چاہیے۔ یہ انہوں نے پہلی چال چلی، بڑی لمبی بات ہے، میں اس پہ جانے ان کے اشارہ کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ان کی معاشی حالت، اکنامی پوزیشن کمزور کر دی جائے تو یہ خود بخود کیا ہے، عوام میں ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی، ان کی باتیں نہیں سنیں گے لوگ، اور ان کے دلوں میں، عوام کے دلوں میں ان کا وقار نہیں رہے گا۔ لہذا انہوں نے یہ 2 کام چلے اور اس پہ دونوں میں وہ کامیاب ہوئے۔ یہ جو آپ محاورہ دیکھتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ اردو والوں نے محاورہ نہیں بنایا ہے آپ کی اطلاع کے لیے، یہ محاورہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے۔ اور آکسفورڈ کالج جو قائم کیا گیا کلکتہ میں، جس کا مقصد تھا کہ اردو کو سکھایا جائے، ٹرانسلیشن کیا جائے، اس میں یہ سب سارے محاورے گڑھے گئے۔ 2 ملا میں مرغی حرام، لوٹی مسجد کے بدنے، یہ ساری باتیں، سارے محاورے وہاں سے کیے گئے کہ تاکہ علماء کی ناقدری عوام کے دل میں بیٹھانی چاہے۔
تو وہ جو معاشی حالت کمزور کیا اس کی ایک پلاننگ ان کی رچی ہوئی تھی اور ہم اس کی پلاننگ میں قدرت میں آ گئے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کہ آپ نے اگر اپنی آخرت بنانے کے لیے اس لائن کو اختیار کیا ہے تو ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ من اراد الآخرہ اضر بالدنیا، جو آخرت اپنی بنانے کے پیچھے لگے گا وہ اپنی دنیا ضرور نقصان کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَضَرُّوا بِالْفَانِي لِلْبَاقِي، لہذا اس چیز کو برباد کرو جو ختم ہونے والی ہے، اس چیز کو پکڑنے کی کوشش کرو جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں علماء کرام سے کہ اگر واقعی میں اس لائن میں آئے ہیں اور آخرت مقصد ہے تو جو آخرت بناتا ہے اس کی دنیا اس طریقے سے بگڑنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ دنیا ملعونۃ وملعون من فیہا، پوری دنیا ملعون ہے، پوری دنیا پر لعنت ہے اور ان پر بھی لعنت ہے جو دنیا میں ہے سب کچھ۔ پھر آپ نے فرمایا الا عالما او متعلما، اس میں سے ایکسیپشنل کون ہے، کون اس سے مستثنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عالم اور وہ متعلم، وہ طالب علم جو علم دین سیکھنے کی غرض سے اس دنیا کو برتتا ہے، ورنہ پوری دنیا ملعون ہے۔ یہ پوری دنیا ملعون ایک لمبی تشریح بھی ہے، لیکن تو سوال یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو اختیار کیا ہے اور آپ کا اتنا بڑا درجہ ہے تو یقینی بات ہے کہ آپ کو چاہیے کہ دنیا والوں سے اپنی تنخواہ، اپنی معاش کو کمپیئر نہیں کریں۔ یہ معاش کا مسئلہ جس طرح سے میں نے بتایا کہ انگریزوں کے ذریعے کھڑا ہوا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس میں آئے ہی وہی لوگ، پہلے سے 3% لوگ بھارت کے مسلمان جو پڑھتے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، اس میں کے 3% مدرسے کا رخ کرتے ہیں۔ اس 3% میں کم سے کم 1.5% وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ہی معاشی حالت ان کی کیا ہے، خراب ہے، انہوں نے اس لائن کو اختیار کیا ہے۔ اب یہ لائن پہلے سے ہی کمانے والی لائن نہیں تھی، لہذا معاشی حالت جو پہلے سے بگڑی ہوئی تھی وہی بگڑی رہے گی۔ کیوں نہیں آئے دوسرے لوگ، اس کی الگ وجہ ہے، اس کی بھی وجہ ایک جملے میں بول دیتا ہوں۔ جو مدارس نے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا جو نظم تیار کیا وہ مالداروں کو جمع نہیں۔ وہ اگر آ کر کے دیکھتے ہیں، مدرسے کی رہائش دیکھتے ہیں، کھانا دیکھتے ہیں، گندگی دیکھتے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرا بچہ یہاں نہیں پڑھ سکتا تھا، لہذا ایک بڑا طبقہ مالداروں کا چاہتے ہوئے بھی وہ مدرسے میں داخلہ نہیں دیتا ہے۔ اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وہ کمپیئر کرتا ہے دوسروں سے کہ اگر یہ پڑھ لے گا تو کتنا کمائے گا، جب وہ یہ دیکھتا ہے تو اس کو سیدھی سی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس لائن میں نہیں جانا چاہیے، لہذا اس میں جو آتے ہیں پہلے سے ہی ان کی معاشی حالت کیا ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، اور وہی کیری آن ہو جاتی ہے۔ چونکہ سرکاری طور پر یہ انگریزوں کے زمانے سے ہوا، پھر سرکار نے کیا، کچھ سرکار نے مدد بھی کی، ایسا بھی نہیں ہوا کہ اس لائن والوں کو انہوں نے ایک دم چھوڑ دیا کہ آپ کو خود کنواں کھودنا ہے اور خود پانی پینا ہے، آپ کو مدرسہ چلانا ہے، آپ جیسے چاہیے چلائیے، ہم نہ آپ کی بلڈنگ کا فنڈ دیں گے، نہ آپ کے ہاسٹل کا فنڈ دیں گے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم ہونے لگے، عوام کتنا سنبھالے گی؟
اب مثال کے طور پر ایک کلاس میں ہمارے پاس 10 بچے ہیں، ٹھیک ہے، 10 بچوں کے لیے بھی اتنے ہی ٹیچر کی ضرورت ہے۔ اب اسی شہر میں ایک مدرسہ اور بھی ہے جہاں پر 5 بچے ہیں، وہی کلاس ہے، اتنے ہی ٹیچر کی ضرورت ہے۔ تو یہ ڈبل جو خرچہ ہوا، اس سے عوام کی جیب پر بوجھ کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا۔ ہم یہاں مدرسے میں، ہمارے مدرسے سے جو ہے وہ تصدیق نامہ دیا جاتا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ رمضان کو چھوڑ کر، رمضان میں تو ہم گن بھی نہیں سکتے کہ کتنے سفیر آتے ہیں ہبلی شہر میں، لیکن رمضان کے علاوہ بھی ہمارے یہاں منیمم ایوریج 5 کا ہے کہ 5 لوگ منیمم پورے سال ضرور آتے ہیں جو ہم سے تصدیق نامہ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مدرسے اتنے زیادہ قائم کر دیے گئے کہ جس کی وجہ سے عوام کی جیب پر بوجھ کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا۔ تیسری وجہ، چوتھی وجہ جو بھی ہو، ایک اکنامک کا فارمولہ ہے کہ پروڈکشن اگر زیادہ ہوا اور ڈیمانڈ کم ہوئی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ چیز سستی ہو جائے گی۔ میں 3 دن پہلے سبزی منڈی گیا مدرسے کے لیے سبزی لانے، تو بھنڈی کا ریٹ 22 روپے کلو۔ 3 دن پہلے، میں تو پریکٹیکلی آدمی نا بتا رہا ہوں، تو میں نے مدرسے کے لیے لے لیا۔ بچوں کو بھی بھنڈی پسند ہے، سبھی لوگوں کو۔ میں کل پھر گیا، ہم نے کہا کہ بھنڈی کل یا پرسوں کی بات ہے، 2 دن چھوڑ دو، تو پتہ چلا کہ مارکیٹ میں آج بھنڈی بہت کم آئی ہے، لہذا بھنڈی کا ریٹ جو ہے وہ 42 روپے کلو ہو گئی۔ وجہ کیا ہوئی؟ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی اور پروڈکشن آیا ہی نہیں مارکیٹ میں۔ یہ نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم مدرسے والے فارغ زیادہ کر رہے ہیں اور اتنے کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، اور جب ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور پروڈکشن زیادہ ہو جائے گا تو چیز کیا ہو جائے گی؟ سستی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ معاش کا کھڑا ہوا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ ایک دن ایک فیک نیوز ڈالیے کہ ہم فلاں مدرسے سے بول رہے ہیں اور ہم کو 2 حافظ کی ضرورت ہے مدرسے میں پڑھانے والے، اپنا پورا نمبر دیجئے، سب کچھ دیجئے، آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ 2 کی بات کریں گے تو بغیر مبالغہ 30 سے 40 لوگ آپ کو کانٹیکٹ کریں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ باصلاحیت لوگوں کی بہت شارٹیج ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر جاب کے لیے کہا جاتا ہے 2 کہا جاتا ہے تو 40 ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پروڈکشن زیادہ کیا گیا، اس زیادہ پروڈکشن کی وجہ سے ہم سستے ہو گئے۔ ایک بات اور، یہ جو فارغ ہوتے ہیں طلبہ، ایک بڑی تعداد اپنے تعلقہ اپنے گاؤں والوں کو سمجھاتے ہیں اور مدرسہ کھول دیتے ہیں۔ مدرسہ سمجھاتے ہیں، اب وہ گاؤں والوں کو شوق ہوتا ہمارے گاؤں میں بھی مدرسہ ہو۔ ایسے کر کے ہزاروں مدرسے ان لوگوں نے کھول دیے۔ ہر آدمی کے اندر مدرسہ چلانے کی صلاحیت تو نہیں ہوتی نا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھا پڑھانے والے ہوں لیکن آپ اچھے ایڈمن نہ ہو۔ انہوں نے اس بات کا دھیان ہی نہیں رکھا کھولنے والوں نے کہ ہمارے اندر ایڈمن کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، بلکہ مدرسہ کھول دیا۔ اور کھولنے کے پیچھے 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر میں خود کھولوں گا تو میں محتمم بن جاؤں گا، کسی کے انڈر میں نہیں رہنا پڑے گا۔ نمبر 2، علاقے میں نام ہو جائے گا۔ تو مدرسہ یہ جو کھلنے لگے نا، اس کے نتیجے میں دوسرا نقصان کیا ہوا کہ جب ایڈمن کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو ایسے لوگ فارغ ہونے لگے۔ ہم انٹرویو لیتے ہیں جب کبھی کوئی آتے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے، بڑا بنیادی سوال پوچھ لیتے ہیں
اور فارغ ہوتے ہیں اور ان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہو گیا جیسے عوام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ الناس کابل میۃ، لوگ اونٹوں کے 100 اونٹوں کے مانند ہیں، لا تجد فیہا راحلۃ، 100 اونٹ ہے، سواری کے لائق ایک بھی نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اونٹ تو بہت ہیں، سواری کے لائق اونٹ نہیں ہے۔ یہی کیفیت ہماری ہو گئی۔ اب جب یہ کیفیت ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر وہ راضی ہونے لگے، کیونکہ ان کو خود بھی معلوم ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ ایک آدمی گیٹ مین بنتا ہے، گیٹ کیپر ہوتا ہے، گیٹ مین بنتا ہے، اس کے بھی 2 ہاتھ 2 آنکھ سب کچھ ہوتا ہے، اسے معلوم ہے میری تنخواہ کم ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ میں کسی کام کا نہیں، میں یہی کر سکتا ہوں، مجبوراً اس کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر وہ کسی انجینئر سے اپنے آپ کو کمپیئر کرے کہ میں بھی 2 آنکھ ہے، 2 پیر ہے، سب کچھ ہے، اور وہ دیکھو 50,000 تنخواہ پا رہا ہے، میں 5,000 پا رہا ہوں، تو کیسے بنے گی بات؟ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو غیر صلاحیت والوں نے مدرسے کھولے تو غیر صلاحیت پروڈکشن بھی کیا۔ تو ایک پروڈکشن کیا ہوا؟ زیادہ ہوا۔ دوسرا کیا ہوا کہ غیر صلاحیت پروڈکشن شروع ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب آدمی کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر کیا ہوتا ہے؟ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو اصل لوگ صلاحیت والے تھے وہ اگر کسی جگہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ، ہمارے یہاں تو 8,000 پہ کام کر رہے ہیں، آپ کو کام کرنا چاہیے۔ وہ مدرسے کا محتمم یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ کس رینک کا آدمی ہے، بس وہ دیکھتا ہے بھائی آپ بھی فارغ ہے، یہ بھی فارغ ہے۔ یہ نہیں معلوم ہے کہ ایک آدمی فارغ ہے ہر چیز سے، کچھ نہیں آتا، اس سے فارغ ہے، دوسرا آدمی فارغ ہے تحصیل علم کے ساتھ، وہ دونوں کو کرنے کے بجائے۔ تو اب اس میں اچھے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ پٹ جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے معاشی حالت کی یہ حالت پہنچی ہے۔ بھارت میں ایک بات اور بھی ہے، ایک وجہ اور بھی، بھارت میں یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں آئیں، آج ٹیچرز جو ہیں اگر وہ 20 سال 25 سال پہلے اپنی تنخواہ کریں تو کم سے کم 10 گنا تنخواہ کیا ہو گئی ہے؟ بڑھ گئی ہے۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو آئیں اور مختلف قسم کے لوگوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کیا، مزدوروں کی شارٹیج ہوئی، تو لوگوں کی تنخواہیں سرکاری طور پر بھی بڑھی۔ اب اس وقت پرائمری کی تنخواہ یو پی میں بتا رہا ہوں کہ اگر 5ویں جماعت کا بھی کو بھی ٹیچر پڑھاتا ہے تو اسٹارٹنگ 54,000 ہے، 54,000 سے اسٹارٹنگ ہے۔ آپ کیا بھی یہی، کرناٹک میں بھی یہی ہے۔ اب یہ جو تنخواہیں بڑھی تو ہم جو آدمی 8,000 10,000 پا رہا ہے، اس کا ٹینشن یقینی بات ہے کیا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ محنت کرتا ہے، اس سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ وہ تو جاتے ہیں کرسی توڑ کے چلے آتے ہیں، دن میں بیٹھے رہتے ہیں، کرسی توڑ کے چلے آتے ہیں۔ یہ بیچارے مدرسے والے کتنی محنت کرتے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ صرف شعبہ حفظ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے مدرسے کا، بقیہ کا مجھے نہیں، ایسا ہی سب جگہ ہوگا، تھوڑا آگے پیچھے ہوگا۔ اذان سے 40 سے 45 منٹ پہلے استاد خود بھی اٹھ جاتا ہے، بچوں کو بھی اٹھا دیتا ہے روز۔ اس کے بعد فجر کی اذان جب نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد پھر بیٹھ کر کے 25 منٹ سارے اساتذہ بھی اور بچے بھی پھر پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کوئی تربیات پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کا وقفہ ہوتا ہے، جتنے دیر میں وہ اپنا ٹوتھ پیسٹ برش جو بھی کرنا ہے کر لیں، وہ ہاتھ دھو لیں، فریش ہو جائیں، اور 7 بجے سے ان کا مدرسہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جس دن 40 منٹ پہلے فجر سے پہلے اٹھ جائیں گے تو فجر کے بعد پہلا کام کیا کریں گے؟ 3 گھنٹہ جا کے سوئیں گے۔ جو صرف فجر پڑھتے ہیں وہ 1.5 گھنٹہ تو کم سے کم سوتے ہی سوتے ہیں، اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ فجر سے پہلے آپ اٹھ گئے 40-45 منٹ تو فجر کی
نماز کے بعد 3 گھنٹہ سوئیں گے. اب دیکھیے یہ 12 بجے ان کی چھٹی ہوگی, 12 بجے کے بعد کھانا کھانا ہے, اور 2 سے 2:30 بجے ان کی کیا کہتے ہیں نماز ہوگی. یہ 1.5 سے 2 گھنٹہ ہے, کھانا بھی کھا لینا ہے, قیلولہ بھی کر لینا ہے اور نماز پڑھنا ہے. پھر 2:30 بجے سے کلاس شروع ہو جائے گی اور 5 بجے تک کلاس چلے گی. پھر 5 بجے اذان ہوگی, 5:15 پہ جماعت ہو جائے گی. عصر سے لے کر مغرب تک وہ فری ہے, آپ اس کو جتنا فری ماننا ہے مان لیں, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اس کے بعد مغرب سے عشاء تک پھر بیٹھ کر کلاس لینی ہے, اور عشاء کی نماز لیٹ رکھی جائے گی تاکہ یہ لمبا وقفہ ہو. شہر میں اگر 8:30 بجے جماعت ہوگی تو ہمارے یہاں کم سے کم 9:15 بجے جماعت ہوگی. اب 9:15 پہ وہ فارغ ہوا, نماز جماعت ہوئی, نماز پڑھتے پڑھاتے 9:45 ہو گئے. 9:45 بجے اٹھا, کھانا کھایا, کھانے 10:15 بج گئے. اب 10:15 بجے سے لے کر کے فجر کے 40 منٹ پہلے تک یہ اس طریقے سے اتنا بزی شیڈول ہے اس مولوی کا جس کو 10,000 ملتے ہیں, اور وہ صاحب جو کرسی توڑ کر آئے ہیں وہ 54,000 پا رہے ہیں. بات نہیں سمجھے؟ تو جب اس طریقے سے موازنہ کرتے ہیں مولوی لوگ تو ان کو ذہنی طور پر سخت خوف ہوتا ہے. مسئلے کا حل کیا ہے؟ ایک بات سنیں کیونکہ اس کا تعلق پورا عوام سے ہے. تو پہلی بات تو میں نے یہ بتائی, پہلا پوائنٹ کہ اسلام میں آنے والے پہلے سوچ لیں یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ کانٹوں کا تاج ہے. اور کانٹوں کا تاج اس لیے ہے کہ آپ نے یہ طے کیا ہے کہ مجھے آخرت بنانی ہے. جنت جس کا ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو پاپڑ بیلنا ہی پڑتا ہے. ابھی آپ یہ طے کر لیں کہ مجھے جنت میں نہیں جانا ہے, کیا محنت کرنی پڑے گی؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, اپنے آپ چلے جائیں گے جہاں جانا ہے. بالکل طالب علم یہ طے کر لے مجھے فیل ہونا ہے, آپ بتائیں کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, فیل ہو جائے گا انشاءاللہ. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے ٹارگٹ بنا لیا کس چیز کو, مقصد بنا لیا کس کو, جنت کو. عوام مقصد بنا لے یا عالم مقصد بنا لے, جو جنت کو مقصد بنائے گا اس کو اس دنیا میں کیا کرنا ہے, مختلف انداز سے, ڈفرینٹ لائن سے پاپڑ ملنے ہی ملنے, محنت کرنی ہی کرنی. نمبر 1, یہ جو کمیٹی ہے چاہے وہ شورا کی شکل میں ہو چاہے مسجد کی شکل میں ہو, ان کے یہ چاہیں تو اس مسئلے کو بہت حد تک حل کر سکتے ہیں. ان کو میں 3-4 مشورہ دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر عوام کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس مسجد کے مؤذن اور امام کی تنخواہ زیادہ ہے, مثال کے طور پر اگر امام کی تنخواہ 40,000 منیمم رکھی جائے میری سمجھ سے, مؤذن کی تنخواہ کم سے کم 25 سے 30,000 رکھی جائے, اور یہ بات عوام میں بتا دیا جائے کہ ہمارے یہاں تنخواہ زیادہ ہے, آپ یقین جانیں کہ وہ جو جمعہ میں 10 روپے ڈالتا تھا وہ 50 روپے ڈالنا شروع کر دے گا, کیونکہ یہاں کا معاملہ ایسا ہے. پبلک چندہ کیوں نہیں دے رہی ہے زیادہ؟ اسے معلوم ہے کہ یہاں پہ پیسہ خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, ان کا لمیٹڈ بجٹ ہے اور اتنے میں پورا ہو جائے گا. یہ جو آپ کے پاس سود رہے, کمیٹی والوں کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آپ بڑھا کر کے دیکھیں. میں مثال دیا کرتا ہوں, بعض بچے پیدا ہوتے ہیں تو اپنی ماں کا دودھ بہت پیتے ہیں, بعض ایسے ہوتے ہیں بیچارے بہت کم پیتے ہیں. جو بچے کم دودھ پیتے ہیں ان کی ماں کو رب ذوالجلال کم دودھ دیتا ہے, اور جو پیکڑ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو زیادہ دودھ دیتا ہے. یہ پالیسی ہے رب کی. تم نے مؤذن اور امام اور مکتب کی تنخواہ کم رکھی, لہذا لوگ اپنی جیبوں کو کم خالی کرتے ہیں. اگر یہ معلوم ہو جائے, آپ یقین جانیں کہ ایک دم پرابلم نہیں ہوگی. یہ کمیٹی والوں کا محض ایک وہمی گمان ہے, اس مسئلے کو ایسے حل کیا جا سکتا. نمبر 1. نمبر 2, جو مکتب پڑھاتے ہیں, عموماً جتنے بھی مکتب چل رہے ہیں بھارت میں, مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ مکتب میں بچے پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں, فیس دے رہے ہیں. فیس کتنی دے رہے ہیں؟ کتنی فیس ہے آپ لوگ جو دیتے ہیں؟ 100 سے 150. ہاں جی, ہاں 300.
نہیں ٹیوشن نہیں, مکتب کتنا دیتے ہیں؟ 300 مکتب. اچھا, اب 300 کو آپ 30 دن میں ڈیوائڈ کیجئے, پر ڈے آپ کتنا دے رہے ہیں بھائی؟ اگر اس کا مطلب آپ کے بچے کو 40 منٹ پڑھاتا ہے اور آپ اس کو 10 روپے پے کر رہے ہیں. سبزی اٹھانے والا وہاں ہم گئے, اٹھا کر کے لا کر کے یہاں رکھ دیا, اس نے بولا 20 روپے لیں گے, اور 4 منٹ میں پہنچا دیا. 4 منٹ میں اس نے لا کر کے گاڑی میں سبزی رکھ دیا, اور کتنا بولا؟ 20 روپیہ. پولی ایک جگہ سے اٹھا کر کے سامان دوسری جگہ رکھتا ہے, منیمم 60-70 روپے لیتا ہے ایک منٹ اگر ہے. یہ جو آپ نے فیس رکھی ہے, اس فیس کو بڑھا دیجیے آپ, 10 روپے پر ڈے کے بجائے 20 روپے کر دیجیے. تو مکتب کے اچھا وہی پیسہ کس کو دیا جاتا ہے؟ اس استاد کو دیا جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی آمدنی بڑھ جائے گی. اب اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بڑھا دیا گیا فیس تو ایسے بعض لوگ ہوں گے بیچارے جو 300 بھی نہیں دے سکتے ہیں. ان کے لیے ایک مسئلے کا حل یہ کرنا چاہیے کہ مسجد والے باقاعدہ زکوٰۃ کا فنڈ رکھیں, اور اس فنڈ سے بتا دیں جو بچے نہیں فیس دے سکتے ہیں ان کے پیرنٹ کو بلا کر کے کہا جائے کہ یہ پیسے لیجئے اور آپ اپنے بچے کی جا کے فیس جمع کر دیجیے. تو اس طریقے سے اس کی آمدنی کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ بڑھایا جا سکتا ہے. مسجد جب بنائی جا رہی ہے, یہ سب کمیٹی والے کو مشورہ دے رہا ہوں, جب مسجد بنائی جا رہی ہے پہلے سے پلاننگ ہو کہ مؤذن صاحب کے لیے, امام صاحب, یہ سب عرب مسجد میں ہوتا ہے ٹوٹل. کوئی عرب کی مسجد ایسی نہیں ہوتی کہ امام صاحب کا, مؤذن صاحب کا, صفائی کرنے والا کا اگر نہیں بھی رہا تو منیمم 2 گھر ضرور ہوتے ہیں. اگر یہ سارے لوگوں کو گھر فری کر دیا جائے تو ایک بڑا برڈن کیا ہو جائے گا, وہ ان کا ہلکا ہو جائے گا. پہلے سے طے کریں, پلاننگ ہو کہ مسجد بنے گی اور مسجد کے ساتھ گھر بھی بنے گا, مؤذن کو فری میں دیا جائے گا, اور کیا کہتے ہیں امام صاحب کو گھر فری دیا جائے گا. نتیجہ نکلے گا کہ کم سے کم جو 5,000 روپے, 3 سے 5,000 روپے جو کرایہ ہر مہینہ بھرتا ہے وہ اس کا بچ جائے گا, اور اس کی معاشی حالت کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ٹیوشن پڑھانے والے کو جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کے ٹیوشن کے فزکس, کیمسٹری, میتھ کے جو ٹیوشن دیتے ہیں, 1,000 روپے سے کم کوئی ٹیوشن نہیں چل رہا ہے منیمم. آپ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اس کا 50% کر لیں. اگر 1,000 روپے آپ فزکس, کیمسٹری, میتھ کا دے سکتے ہیں تو آپ قرآن کریم کے نام پر 500 روپے کیوں نہیں دے سکتے؟ تو پرابلم تو آپ نے کھڑی کی ہے, پبلک نے کھڑی کی ہے پرابلم معاشی. انگریز کو تو ہم نے لے لیا لپیٹ میں, لیکن اصل وجہ کون ہے؟ اصل وجہ کیونکہ مدرسہ بھی کون چلاتا ہے؟ پبلک چلاتی ہے. مسجد بھی کون چلاتی ہے؟ پبلک چلاتی ہے. مکتب بھی کون چلاتی ہے؟ پبلک چلاتی ہے. تو آپ چاہیں تو اس طریقے سے ٹیوشن کی فیس بڑھا دیں. اسی طریقے سے جیسے ایک بڑا خرچہ مسلمانوں کے لیے عید اور بقرعید ہوتا ہے, پہلے سے طے کر لیا جائے کہ مسجد کی کمیٹی والے, مدرسے کے شورا والے, جو آپ کے ملازم ہوں گے, ان کے جتنے بچے میاں بیوی ہوں گے, سب کو عید اور بقرعید کے موقع پر ایک جوڑا کپڑا دیا جائے گا. یہ کام آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے الوداع کے لیے الگ بنا رہے ہیں اور عید کے لیے الگ بنا رہے ہیں. یہ دین کے نام پہ بنانا ہے. یہ پہلے سے طے ہو کہ جو بھی جاب ہمارے یہاں کرے گا ہم اس کو اس طریقے سے, تو ایک جو ان کا ٹینشن آتا ہے, یہی 2 موقع ہیں جہاں پہ خرچہ ہوتا ہے, وہ ان کو رکھ دیا جائے. کچھ میڈیکل کی لائن سے سہولت رکھی جائے کہ اتنے تک اگر بل آئے گا تو کمیٹی والے بھریں گے. تو یہ 2 ایمرجنسی جو چیزیں ہیں, ایمرجنسی کو حل کرنے کے لیے مدرسے کے ذمہ داران اور مساجد کے ذمہ داران. اچھا گھر لے لیا, ایک مولوی جب فریج لیتا ہے, آپ کو معلوم ہے 12 سے 13 مہینہ انسٹالمنٹ بھرتا ہے, تب اس کے گھر میں کیا ہوتی ہے؟ فریج آتی ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ضروریات زندگی ہے گھر دیں اور گھر کو فرنشڈ دیں. فرنشڈ مراد چیئر نہیں ہے, کرسی نہیں ہے. فرنشڈ جب بولا جاتا ہے گھر کے بارے میں تو اس میں واشنگ مشین ہو,
اس میں فریج ہو، اس میں بستر ہو، اس میں بیڈ ہو، اس میں RO لگا ہو، اس میں گیزر ہو، ایسی چیزیں جو جس کے بغیر آدمی داخل ہوتے ہی گھر میں گزارا نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کر کے پھر امام اور مؤذن اور مدرس کو دیں، تو اس کے معاشی حالت کو کنٹرول کو جو قسط وار بھر رہا ہے اس کو وہ بھرنے سے بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے مسجد والے یہ سب کہاں سے لائیں گے پیسہ؟ وہ میں نے یہ جیسے ہی آپ اعلان کریں گے کہ ہم یہ کرتے ہیں، آپ کا چندہ بوم پر چلا جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی مثال، جب تک اس میں اس مدد جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں سب ہمارا سہولت موجود ہے، یہ آپ کو بتا دیں، ایسے ہم پریکٹیکلی باتیں کر رہے ہیں، ہم ہوائی نہیں مار رہے، سب کچھ موجود ہے ہمارے۔ مدرسے میں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، پچھلے 35 سال تک، میرے آنے سے 35 سال تک رمضان سے 2 مہینہ پہلے مقروض ہو جاتا تھا مدرسہ، قرضے میں آ جاتا۔ اب 2 مہینہ قرضے سے تنخواہ دی جاتی تھی، کھانا دیا جاتا تھا۔ میں الحمدللہ جب سے آیا ہوں یہ سب کیا ہوں، 1 پیسہ بھی قرضہ نہیں مدرسے کو، 1 پیسہ قرضہ نہیں ہے۔ اور جب ہم آگے آتے ہیں شوال کے مہینے میں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پچھلا پیسہ 50 سے 60 ہزار روپے ہمارے پاس کیا ہے موجود رہتا ہے، ہم اس کو شروع کرتے ہیں، پھر رمضان آ جاتا ہے الحمدللہ۔ تو میں یہ آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غلط فہمی کے شکار ہیں، آپ کو وہم ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا۔ جو بچہ دودھ زیادہ پیے گا اس کی ماں کو دودھ زیادہ پیا جائے گا۔ جب آپ اس طریقے سے خرچ کریں گے، اور وہ بھی دین کے نام پر، مولوی کے نام پر، تبلیغ دین ہے یہ، تو لوگ خود متوجہ ہوں گے۔ اور ایک صاحب ایک دن آئے، اسی مدرسے کی بات ہے، ہمارے ٹیبل پہ لگا ہوا تھا کہ یہ ہم ہفتے میں کھانا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب اتنا اچھا کھانا آپ دیتے ہیں؟ میں نے کہا جو ہم کھاتے ہیں دیتے ہیں۔ خیر وہ چلے گئے، کچھ نہیں بولے۔ ایک دن وہ اچانک آئے اور آ کر کے انہوں نے مطبخ میں چاہے ذمہ دار سے پوچھا ہے کہ کھانا کیا، اور انہوں نے اس کی فوٹو لے لیا، اس کی وہ جو مینو تھا اس کی فوٹو لے لیا، اور اس کے بعد جا کر کے انہوں نے چیک کیا کہ یہ پیپر ورک ہے یا واقعی میں ایسا ہی ہے۔ تو جو اس میں لکھا تھا وہی کھانا وہاں پکا تھا۔ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ آپ جو اتنا اچھا کھانا دے رہے ہیں اس پہ کتنا خرچ سال بھر میں عام کے مطابق بڑھ جاتا ہے؟ ہم نے کہا 2 سے 2.5 لاکھ روپے ایکسٹرا خرچ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ 2 لاکھ روپے مجھ سے پکڑ لیجیے، یہ 2 لاکھ روپے آپ مجھ سے پکڑیے، مجھے رسید بھی نہیں چاہیے۔ آپ اگر وہ کھانا کھلاتے ہیں جو عام مدرسے میں کھلایا جاتا ہے تو آپ کا بجٹ 2 لاکھ کم ہو جاتا، یہ بڑھ گیا ہے، یہ 2 لاکھ روپے آپ پکڑیے۔ ایسے ہوتا ہے۔ لہذا ذمہ داروں کو اس طریقے سے مکتب کی فیس بڑھا کر کے، اچھا عمارت یو پی میں بری حالت ہے، بہار میں بری حالت ہے کھانے کی، بچوں کے رہنے کی، لیکن اگر مدرسے کی تعمیر آپ دیکھیں گے نا، ایک سے ایک شاندار۔ اگر فوٹو آ جائے، میں کہہ رہا ہوں مدرسے کی تعمیر کو شاندار بنانے کے بجائے اساتذہ کے گھر کا انتظام کریں۔ اساتذہ وہ ایک اور اساتذہ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، خاص کر مدارس والے، میں نے بھی کر رکھا ہے۔ ہم 250 روپے میں کھانا دیتے ہیں تینوں ٹائم کا۔ کتنے میں؟ 250 روپے میں ہم مہینے بھر کا کھانا ایک استاد کو دیتے ہیں۔ اس کے گھر میں 5 نفر ہیں، 4 آدمی ہیں، 1000 روپے اپنی تنخواہ سے کٹا دیں، اور جو کھانا ہمارا پکتا ہے وہ آپ کھانا لے سکتے ہیں۔ میں خود وہ کھانا کھاتا ہوں، یہ بھی آپ کو بتا، میں خود جب یہاں رہتا ہوں میں خود وہ کھانا کھاتا ہوں۔ لہذا اس طریقے سے اس معاشی مسئلے کو حل کیا جائے، اور ہر علاقے میں مدرسہ کھولنے کے بجائے مدرسے کو سینٹرلائز کیا جائے، تاکہ عوام کے اوپر اس کا بوجھ جو ہے وہ کم سے کم پڑے۔ مالدار لوگ اس لائن میں نہیں آ رہے ہیں۔ اگر مالدار لوگ اس لائن میں گھسیں تو اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ کے 4 لڑکے ہیں، ایک لڑکے کو آپ اس لائن میں ڈالیے، اور ڈالنے کے بعد اپنی پراپرٹی میں سے پہلے سے اس کو کچھ % ہبہ کے طور پر لکھ دیجئے
کہ یہ بچہ اگر اس لائن میں گیا تو اس کی معاشی حالت خراب ہوگی. اگر آپ کے پاس بزنس ہے تو ایک شیئر اس بچے کے نام عام بچوں سے زیادہ کیجیے. اگر پراپرٹی آپ کے پاس ہے, سب کو اگر آپ ایک ایکڑ جا رہا ہے, ایک دکان جا رہی ہے, تو اس کے نام پہ 2 دکان کر دیں کہ اس کو 2 دکان کا کرایہ آتا رہے اور یہ اس لائن میں لگا رہے. اور اس طریقے سے مالدار لوگ بھی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. ایک شکل مدرسے والے کو بھی مشورہ ہے. ہمارے یہاں مثال کے طور پر ہم کو ناظرہ پڑھوانا ہے. غور سے سنیے گا, بتانا نہیں چاہیے, بتا دے رہا ہوں, آگے نہیں بتائیے گا. ناظرہ پڑھانا ہے نورانی قاعدہ یا قرآن کریم. ہمارے پاس کوئی ایسا نظم نہیں ہے مدرسے میں کہ ہم یہ طے کر لیں. جیسے پرائمری پڑھانے والے کے لیے گورنمنٹ نے کر رکھا ہے کہ اگر وہ 12th پاس ہے تو پرائمری میں پڑھا سکتا ہے. اگر وہ 8ویں پڑھانا چاہتا ہے آگے, ایسے اس کی تعلیم کو کیا کرتے ہیں, بڑھا رہے ہیں. یہاں پہ نورانی قاعدہ پڑھانے والا بھی بخاری پڑھ کر آئے گا تو اس کو نورانی قاعدہ دیا جائے گا. یہ غلط کیا جا رہا ہے. یہ پہلے سے طے کر لیں وہ لوگ جو اس میں آئے ہیں کہ ہم کس لائن تک جائیں گے. اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں ناظرہ ہی پڑھاؤں گا تو مدرسے والوں کو چاہیے کہ جتنا ناظرے کی تعلیم ہے اس تعلیم دے کر کے سرٹیفکیٹ دے دیا جائے اور ناظرے کی تعلیم کے لیے 6 مہینے کا کورس کرا دیا جائے کہ ناظرے کے بچے کو پیسہ پڑھایا جائے. نمبر 1 ایک سرٹیفکیٹ یہ ہو. ہمارے پاس ایک ہی سرٹیفکیٹ ہے, 10 سال پڑھا ہے تو آخر میں کیا سرٹیفکیٹ دے دیا ہم نے, فضیلت کا. نہیں, یہ پہلا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. دوسرا سرٹیفکیٹ اگر وہ حفظ کی لائن میں جانا چاہتا ہے تو حفظ والے کو حفظ کرا کر کے امامت کا کورس کرا دیا جائے, زیادہ سے زیادہ 4 ہفتے, اور پڑھا کر کے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے اور یہ لکھ دیا جائے کہ یہ حفظ پڑھانے کے لائق ہے, ان کو حفظ پڑھانے کی ٹریننگ دی گئی ہے. یہ دوسرا سرٹیفکیٹ ایشو. تیسرا, وہ لوگ جو تیسری جماعت تک پڑھانا چاہتے ہیں, نیچے کے لیول لوور کلاس تک پڑھانا چاہتے ہیں, ان کو پنجم یا ششم پڑھا کر کے عالمیت کی سند دے دی جائے. فاضل کی سند بعد میں دے. ہو سکتا ہے کہ وہ عالمیت کی سند دے کر کے تعلیم چھوڑ دے اور اپنا روزی روٹی کا انتظام کرے تو وہ نچلی لائن میں لگ جائے. اب یہ نچلی لائن کے اگر سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے تو ان کو ذہنی طور پر تکلیف نہیں ہوگی, ہماری تنخواہ کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے ہم نے پڑھا کم ہے. پرائمری میں پڑھانے والا پروفیسر 1.5 لاکھ پا رہا ہے, پرائمری والا 54,000 پا رہا ہے. اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا, اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے تعلیم کیا کی ہے, کم حاصل کی ہے. یہ بیچارہ بخاری پڑھانے والا نورانی قاعدہ بھی پڑھا رہا ہے, بخاری پڑھانے والا حفظ بھی پڑھا رہا ہے, بخاری پڑھانے والا پہلی جماعت بھی پڑھا رہا ہے, بخاری پڑھانے والا بخاری بھی پڑھا رہا ہے. اب وہ نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے, ناظرہ پڑھا رہا ہے, تو اس کو تکلیف ہے کہ یار میں بھی بخاری پڑھ کر آیا ہوں. وہ نفسیاتی طور پر اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میری معاشی حالت خراب ہے. اگر اس طریقے سے بانٹا جائے تو مسئلے کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہ کرنے کے نقصان کیا ہے, ختم کر رہا ہوں بات کو. کیا نقصان ہو رہے ہیں معاشی حالت خراب ہونے سے؟ پہلی بات تو یہ ہو رہی ہے کہ علماء کا وقار عوام کی نگاہ میں کیا ہوا, کم ہے. آپ سائیکل سے جائیے تقریر کرنے کے, بڑے اچھے مقرر ہوں, اور آپ سائیکل چلا کر کے گاؤں جائیے تقریر کرنے تو لوگوں کا ایک بیہیو ہوگا, یعنی. اور اگر آپ ٹویوٹا انووا سے جائیں گے تو ایک بیہیو ہوتا ہے. ٹویوٹا انووا والا خراب تقریر کرے گا, اس کے باوجود اس کو سلامی اور کیا کیا دنیا بھر کے. وہ بیچارہ جو سائیکل چلا کر کے گیا ہے وہ بڑا قابل آدمی ہے, لیکن اس کی کوئی عزت نہیں. کیوں؟ کیونکہ پبلک کیا کرتی ہے, پیسے سے بندے کو تولتی ہے اور ناپتی ہے. تو پہلا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ معاشی حالت کمزور ہونے سے عوام کے دل میں علماء کا وقار کم ہو رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, باصلاحیت لوگ جو ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو باصلاحیت ہیں لیکن انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ مجھے اس لائن میں لگے رہنا ہے, چاہے معاشی حالت خراب ہو, چاہے گھر والے پریشان ہو, چھوڑنا نہیں. یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے. لیکن ایک بڑا طبقہ جو باصلاحیت ہے وہ کہاں چلا گیا ہے, آؤٹ آف انڈیا چلا گیا, وہ یہاں نہیں رہتا ہے.
وہ رہتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے 10,000 پہ وہ کیسے کام کرے گا؟ اتنا تگڑا اس کا ایمان نہیں ہے کہ وہ آخرت کے وجہ سے اپنا جو ہے وہ دنیا کو برباد کرے. یہ اس کے میدان میں نہیں بن پایا ہے. لہذا دوسرا نقصان ہو رہا ہے کہ باصلاحیت لوگ آؤٹ آف انڈیا چلے جا رہے ہیں. نمبر 3، یہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے کھل رہے ہیں، عوام کے دل میں کھٹکا پیدا ہو رہا ہے. کیا کھٹکا پیدا ہو رہا ہے؟ کہ یہ مدرسے اب روزی روٹی چلانے کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے جب ان کے دل میں یہ اندر سے بات ہوگی، ان کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ دین کا کام ہے. اور حقیقت بھی ہے کہ ہم نے جو کھولا ہے، کیونکہ ہم بے روزگار ہیں، لہذا اب مدرسے جو کھولے جا رہے ہیں زیادہ تر وہ پبلک کی ضرورت ہے. میری ضرورت ہے کہ مجھے مدرسہ کھولنا ہے. یہ بات جو آپ کے دل میں، عوام کے دل میں آ رہی ہے، اس کا یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ سستے کے چکر میں، جب سستے سستے لوگ مل رہے ہیں، اس کے چکر میں نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو ممبر دے دیا، سستے لوگوں کو، تو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. تم نے سستا آدمی پکڑا، وہ سستی سستی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے، آپ کبھی سروے کیجئے. میں نے یہاں سروے کیا، 60% امام صاحب عامل ہیں. 60% امام صاحب کیا ہے؟ عامل ہے. اچھا، وہ عامل اگر واقعی میں اپنے فن کے ہو تو بڑی ضرورت ہے. بھئی ڈاکٹر جیسے کچھ نہیں جانتے، الف کا نام لٹھا نہیں معلوم ہے، عامل کیوں بن گئے؟ کیونکہ آپ نے ان کی تنخواہ نہیں بڑھائی تو پیٹ تو پالے گا. لہذا اس نے کیا کر دیا کہ عامل کا پیشہ. دوسرا کیا کیا، جب پیٹ کا معاملہ آیا تو کبھی بھی منکر پر بات نہیں کرتا پیٹ والا، کیونکہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو یہ ہر مہینہ مجھے کچھ دیتے ہیں، دکشنا کچھ پیسے دیتے ہیں، یہ نہیں دیں گے. لہذا منہ دیکھ دیکھ کر کے تقریریں ہوتی ہیں اور منکر پر بات نہیں ہوتی ہے. یہ دوسرا نقصان ہو رہا ہے. اور مکتب میں سستے لوگ پڑھانے کی وجہ سے بنیاد ہماری کیا ہو رہی ہے؟ ایک دم کھوکھلی ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جتنے مکتب چل رہے ہیں 95% ایسی بات پڑھائی جا رہی ہے کہ جو طوفان کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آخری چیز یہ ہے کہ یہ سب دیکھ کر کے حالات، نہ دانشور اپنے بچے کو عالم کے پوسٹ میں ڈال رہا ہے مدرسے میں، نہ مالدار اپنے بچے کو لا کر کے ڈال رہا ہے. یہ دونوں کے مدرسے میں نہ آنے کی وجہ سے ایک بڑا خلا پیدا ہو رہا ہے. یہ بنیادی طور پہ نقصانات ہیں. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا لے گیا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا